میرے بھائی بتاؤ، اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے، ہماری آواز نہیں اٹھے گی، تو پھر کون اٹھائے گا تمہاری آواز کو؟ مولانا آزاد کو بولنے نہیں دیتے تھے، تم کیا کون سی کھیت کی مولی ہو تم؟ مگر سبق تو حاصل کرو کہ سن 47 کے بعد جو مولانا آزاد سے ہوا وہ ہم پر تو چل رہا ہے نا، بیت رہا ہے ہم پر میرے بھائی۔ تم کیا اس وقت جاگو گے جب تمہارے محلوں کی مسجد پر نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب درگاہوں کے سامنے نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب قبرستان میں جا کر کہہ دیا جائے گا کہ تیرے ابا کی خبر پر تو شب برات کے دن آ کر پھول نہیں چڑھائے گا، یہ وقت پراپرٹی نہیں ہے؟ تم اس وقت رو گے، تم اس وقت جاگو گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ 20 تاریخ کے دن اپنے ثبوت دو اپنی زندگی کا، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، یقیناً ہراؤ مودی کو، یقیناً ہراؤ شنڈے کو، بلکہ اگر طاقت ہے تو کھا کر پھینکو ان لوگوں کو۔ مگر یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، سیاست میں شہادت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت ہے تو جنت ہے، سیاست میں زندہ رہنا ہے۔ تم زندہ رہو گے تو نیک اعمال کرو گے، تم زندہ رہو گے تو کام کرو گے۔ فیاض بھائی بہت اچھے ہیں، ہمیشہ ہم پکارے تو آ جاتے، کب تک آئیں گے فیاض؟ اگر فیاض تمہارا عامدار بنے گا تو فیاض طاقتور نہیں، تم طاقتور ہوگے، تم طاقتور ہوگے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص مہاراشٹرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ کوئی رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، ارے تو کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ اس نے بناب شناب بکی، کون آواز اٹھائے؟ ادھو ٹھاکرے؟ کون آواز اٹھائے؟ شنڈے؟ اجیت پوار؟ کانگریس؟ امتیاز جلیل نے آواز اٹھائی۔ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل نے کہا کہ فلاں تاریخ تک اگر اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ہم اورنگ آباد سے گاڑیوں کا جلوس لے کر ممبئی تک جائیں گے۔ سب نے سمجھا رہے ڈرامہ ہے، سیاسی ڈرامہ ہے۔ بعض جمنوں نے کہا، بعض ہمارے پاس جمن بہت ہو گئے ہمارے پاس، یہ جمنوں نے کہا پبلسٹی کے لیے کر رہا، پولیس گھر میں بٹھا دے گی اس کو۔ بعض بڑے بڑے لوگوں نے مجھے فون کیا، بولے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اسد صاحب، دنگا ہو جائے گا۔ میں نے کہا مولانا دنگا نہیں ہوگا۔ بولے کیسے گارنٹی دیں گے؟ بولے میں بولا گارنٹی میری ہے، مودی کی نہیں ہے۔ ہم نے کہا احتجاج ہوگا، اور احتجاج ہوا، لوگ جمع ہوئے تو اورنگ آباد کے پولیس کے اعلی عہدیدار امتیاز جلیل کے پاس گئے اور بولے کیا کر رہے ہیں؟ امتیاز نے مجھے فون کیا، میں نے کہا تم پولیس سے بولو کمشنر کو، اگر تم مجھے تھانے کو جانے نہیں دو گے تو میں یہ پوری گاڑیاں لے کر، کیونکہ اس دن اورنگ آباد میں امت شاہ دیش کے گرہ منتری تھے، بولے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے؟ تو بولے نہیں آپ چلے جاؤ۔ 10,000 گاڑیوں کے ساتھ قافلہ نکلا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہاراشٹرا کا الپسنکھیک سماج کا مسلمان احتجاج نہیں کر سکتا پرامن، ہم نے ان سب کو غلط ثابت کیا۔ میں لاکھوں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے حصہ لے کر اس احتجاج کو کامیاب کیا اور اپنے تاریخ رقم کر دی، الحمدللہ۔ آج آ کر بولتے ہیں یہ ووٹ کاٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے منہ میں اللہ نے زبان دی تھی، تم بھی احتجاج کر سکتے تھے۔ نہیں ہم جا کے پولیس میں کمپلین کریں۔ ارے پولیس میں کمپلین تو 12ویں پاس بچہ بھی کر سکتا ہے۔ تم تو دعویٰ کر رہے تھے نا نیتا ہونے کا، قائد ہونے کا، رہبر ہونے کا۔ جب رحمت اللہ عالمین کا معاملہ آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھیے نمائندے کی ضرورت ہے۔
آپ کے ووٹوں سے آپ کا منتخب شدہ نمائندہ ہوگا، وہ آپ کے لیے لڑے گا، آپ کے لیے جدوجہد کرے گا۔ الزامات تو مجلس پر لگتے رہتے ہیں۔ اب یہ آپ کے مہاراشٹرا کے ڈپٹی چیف منسٹر فڈنویس اورنگ آباد کو آ کے بولے، سن لے اسد الدین اویسی، سنو دیویندر فڈنویس، تم امیت شاہ اور مودی تینوں بیٹھ کر بھی میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ اب بولے ووٹ جہاد، کل تک لو جہاد تھا، پھر زمین جہاد، پھر ایک جاب جہاد، اب ووٹ جہاد ہوا۔ اچھا مودی جی ذرا بتائیے ووٹ جہاد کا ڈیفینیشن کیا؟ امیت شاہ بتاؤ ووٹ جہاد کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تم ایودھیا میں ہار گئے، کیسے ہارے؟ فڈنویس